بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہاری سب سے قیمتی چیز تم میرے یعنی کہ اللہ کے نام سے قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم نے اللہ کا فرمان پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے دن سوئے تو پھر انہوں نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ابراہیم، تم اپنی سب سے قیمتی چیز میرے نام یعنی اللہ کے نام قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ کر 200 بکریاں ذبح کی۔ تیسرے دن پھر ابراہیم علیہ السلام سوئے اور پھر سے یہی خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے سب سے قیمتی چیز میرے نام یعنی اللہ کے نام قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سوچا اور کہا کہ سب سے قیمتی چیز میرے لیے کیا ہو سکتی۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ میری سب سے قیمتی چیز تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اسے نہلا دو، دھلا دو، اچھے سے سجا دو اور میں اسے دعوت میں لے کر جاؤں گا۔ میں اور میرا بیٹا دعوت میں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گریبان میں چھری اور رسی رکھی اور نکل پڑے۔ اپنے اللہ کا فرمان پورا کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل گئے۔ شیطان لعین آ کر ان کی بیوی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو آ کر بہکا رہا ہے کہ اے بیوی، تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر یعنی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی اہلیہ نے فرمایا، شیطان ہے کیا تو انسان نہیں ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بنا غلطی کے ذبح کرتا ہے؟ شیطان لعین نے کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے خوشی سے نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ان کی اہلیہ نے یہ بات سنا کہ یہ جب اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی 100 جانیں قربان اگر یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان لعین جب ان کی اہلیہ کو بہکا نہیں پایا، پھر وہ راستے میں گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے راستے میں جا رہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے شیطان لعین کہتا ہے کہ اے اسماعیل، تمہارا باپ تم کو ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اس کے گریبان میں دیکھو جھانک کر، چھری اور رسی موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے انسان، تو انسان ہے کہ شیطان ہے؟ تو مجھے بہکانے آ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں ایسا مشورہ دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے، تم اس پر لاحول پڑھو اور کنکر پھینک دو۔ اس پر لاحول پڑھ کے وہ کنکر سے مار دو اسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، یہ سچ ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا، اگر میری قربانی اللہ کو پسند ہے تو بے شک ایسے 100 جانیں قربان۔ اور وہ پہنچ گئے اس مقام پر جہاں انہیں ذبح کرنا تھا۔ جب وہ پہنچ گئے اس جگہ جہاں انہیں ذبح کرنا تھا، تب اسماعیل علیہ السلام نے یہ 3 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا، میری یہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلا تو میرے ہاتھ پیر میں رسی باندھ دینا تاکہ میں چھوٹ کر نکل نہ جاؤں اور میرے اللہ کا فرمان پورا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہا کہ اے ابا، جب مجھے قربان کرنا، جب میرا گلا کاٹنا تو میرا سر نیچے کی طرف ہونا چاہیے، میرا چہرہ آپ دیکھ کر ترس نہ کھا جائیں، میرا چہرہ نیچے رکھنا۔ اے ابا، دوسری بات، جب آپ ہمیں ذبح کرنا تو آپ ہمارا سر نیچے رکھنا، منہ نیچے کی طرف رکھنا
تاکہ میری زبانیں باہر آ جائیں گی، آنکھیں باہر آ جائیں گی اور آپ دیکھ کے ڈر مت جانا۔ تیسری بات ابا میں کہہ رہا ہوں اور آخری بات کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اے ابا، جب آپ مجھے ذبح کرنا، جب آپ اپنی چھری میرے گلے پر چلانا ابا، تو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کو میرا تڑپتا ہوا شریر دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، آپ کو ترس نہ آ جائے۔ اور اگر آپ کو ترس آ گیا تو پھر اللہ کا فرمان پورا نہیں ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے ابا، جب میری ماں کے پاس جانا تو میرے خون میں لت پت کپڑے انہیں دے دینا، وہ ان کے سہارے زندگی کاٹ لیں گی، کیونکہ ان کے پاس میں اکیلا بیٹا تھا ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ان کے گردن پر رکھ دیا اور چھری کو چلانے لگے، چھری کو تیز کیا اور چھری کو چلانے لگے۔ جب گلے پہ رکھا تو چھری چل ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کوشش کیا، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، انہوں نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا، اور جب گلا ان کا کاٹنے لگے تب چھری چل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر انہوں نے چھری کو تیز کیا، پھر سے تیز کیا، لیکن وہ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور جب چھری چلی، وہ چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے چھری، تو چل، تو کیوں نہیں کاٹتی ہے میرے بیٹے کا گلا؟ چھری کہتی ہے کہ تو ایک بار کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا گلا کاٹ، اور اللہ 10 بار کہتا ہے کہ مت کاٹ۔ اور جب چھری کو زور سے نوک سے دبایا، جب چھری نے گردن کو کاٹا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لا کر کھڑا کر دیے اور گلا ان کے بیٹے کا نہیں، دمبے کا کٹا۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ صرف آزمائش تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ آزمائش تھی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی پرکھتا ہے، ایسے ہی جانچتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی پٹی ہٹائی اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جاوید ہے، اور وہ خوش ہوئے اور دمبے کے کھال کو اپنے اوپر اوڑھ لیے، اور جو گوشت تھا غریبوں میں بٹوائے، خود کھائے، اپنے رشتہ داروں کو دیے۔ میرے دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تمہارا سب سے قیمتی چیز ہو، اللہ کا حکم ہے کہ تم اسے قربان کرو، نہ کہ حرام، نہ کہ کسی کا چھینا ہوا، نہ تو قرض لے کر، اور نہ ہی کسی کا قرض باقی ہو تو اس پر تمہیں قربانی جائز ہو، بلکہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے، جو تم اہم سمجھتے ہو، تمہاری محنت کی کمائی ہونی چاہیے، تمہارے خون پسینے کی کمائی ہونی چاہیے، تب تم قربانی کرو۔ ایسی قربانی کرو جو اللہ کے یہاں قبول ہو، ایسی قربانی کرو جو اللہ کے محبوب نے جیسا کر دکھایا، ایسی قربانی کرو جو فرشتوں کو خوشی ملے، ایسی قربانی کرو کہ سارے فرشتے رشک کریں۔ میرے دوستو، کسی کو ستا کے، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کی جائیداد ہڑپ کر، کسی کو مار کے، کسی کو پیٹ کے، کسی کا قرضہ 10 سال ادا نہ کرنے کے باوجود تم قربانی کرو گے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اللہ ایسی قربانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم بہتر سے بہتر لا رہے ہو لیکن قرضے والے کا قرض ادا نہیں کر رہے ہو، تو کیا وہ تمہاری قربانی قبول ہوگی؟ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔